قرآن مجید فرقان حمید اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ تلقین کر رہا ہے کہ تمہارا اسلام اور تمہارا ایمان رب کی بارگاہ میں وہی قبول منظور ہے جو اسلام میرے نبی نے بتایا، جو ایمان میرے نبی نے بتایا۔ آج ہم پرفتن طور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جن فتنوں کے متعلق آج سے 14 صدیاں قبل اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے نقشہ کشی کی تھی۔ کیا آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک سیدھی لائن کھینچی، ایک سیدھا خط زمین پہ لگایا اور 2 سطریں، 2 لائنیں دائیں جانب اور 2 بائیں جانب کھینچی، اور اس نقشے کے متعلق اپنے شاگردوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تمہیں اس میں سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمجھانے کا انداز بھی نرالا ہے، اور قربان جائیں ان شاگردوں پہ کہ جنہوں نے شاگردی کا حق بھی ادا کر دیا، جنہوں نے بتایا کہ شاگرد وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے استاد کا عزت و احترام کرتے ہیں۔ دنیا میں انہیں شاگردوں کو یاد کیا جاتا ہے، دنیا میں وہی شاگرد نام حاصل کرتے ہیں جو اپنے استاد سے محبت و پیار بھی کرتے ہیں، عزت و احترام بھی کرتے ہیں، اور اس کے طریقے کے مطابق پھر زندگی بسر کر کے دکھاتے بھی ہیں۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے ساتھیوں بتاؤ تمہیں اس کی کیا سمجھ آ رہی ہے؟ تو بڑا ہی مؤدبانہ جواب فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ یا رسول اللہ، یا تو عرش والا جانتا ہے جس کے پاس زمین و آسمان کا علم ہے، ذالک عالم الغیب والشہادہ، جس کے پاس زمین کے اندر چھپے ہوئے راز بھی ہیں، جس کے پاس سمندر کی تہوں کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں ان کا علم بھی ہے، جس کے پاس فضا و ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا علم بھی ہے، جس کے پاس زمین و آسمان کا اور غیب کا علم بھی ہے۔ یا تو وہ جانتا ہے، یا پھر اس رب کا، اس خالق و مالک کا محبوب پیغمبر جانتا ہے جسے وہ علم دیتا ہے، جسے وہ سکھاتا ہے، جسے وہ تعلیم دیتا ہے، جس کے پاس وہ اپنا پیغام بھیجتا ہے، یا وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے ساتھیوں، میرے گزرنے کے بعد چونکہ اللہ نے مجھے اور قیامت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، آقا علیہ السلام نے ایسے اشارہ کر کے بتایا انا والساعۃ کہاتین، میرے ساتھیوں میں اور قیامت ایسے ہیں، مجھ سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی تھی اور میرے بعد وہ رک نہیں سکتی۔ اب میں آ چکا ہوں، میرے بعد اب قیامت آنے والی ہے، اور جو نبی علیہ السلام کا زمانہ گزرے گا، جو قیامت قریب آتی جائے گی، روئے زمین کے اوپر ایک سے ایک بڑھ کے فتنہ جنم لیتا رہے گا، اور دین اسلام کے اندر بھی ایسے ایسے مسائل جنم لے لیں گے کہ جنہیں دیکھنے کے بعد انسان حیران پریشان ہوگا کہ اس میں سے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس میں سے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس میں سے اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میرے ساتھیوں، ایک
اوپر 73 قول ملیں گے، 73 رائے پیش کی جائیں گی۔ تو صحابہ کرام بھی یہ بات سن کے پریشان کہ رسول اللہ بات حق تو ایک ہی ہے، لیکن آپ 73 طرف لوگ کھینچ رہے ہیں، ہر کھینچنے والا، ہر بتانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں حق میں ہوں باقی سارے جھوٹ ہیں، میں سچ میں ہوں باقی سارا فراڈ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے ساتھیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو میں نے سیدھا خط کھینچا ہے، یہ جو میں نے بالکل سیدھی لکیر لگائی ہے، یہ میرا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم کا رستہ ہے، یہ عرش والے کا رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، یہ رحمان والوں کا رستہ ہے، اور جو دائیں اور بائیں میں نے خط کھینچے ہیں شیطانی رستے ہیں۔ سمجھانے کا مطلب کیا تھا؟ کیونکہ میرے اللہ نے میرے نبی کو بڑے معجزے عطا فرمائے، بڑے بڑے کمال معجزے، انہی معجزات میں سے میرے نبی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ خیر الکلام ما قل ودل، کہ آقا علیہ السلام کلام مختصر کرتے ہیں لیکن انتہائی جامع ہوتی ہے۔ چھوٹے سے جملے کو اگر آپ اس کی وضاحت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کی تشریح اور توضیح کی طرف لے کے جاتے ہیں، اگر اس چھوٹی سی بات کو آپ کھولنا چاہتے ہیں تو پھر وہ پورا سمندر بن جاتا ہے۔ چھوٹا سا جملہ 2-3 الفاظ میرے نبی کو ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کی تشریح بیان کرتے ہیں ساری زندگی میں لگ سکتی ہے، اس کی تشریح کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف میرے اللہ نے اپنے نبی کو دی تھی کہ جوامع الکلم۔ تو نبی علیہ السلام کی بڑی مختصر سی حدیث، لیکن ہمیں آج پرفتن دونوں سے سامنے رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رستہ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رستہ کیا ہے؟ آپ کا رستہ کیا ہے؟ تو فرمایا میرے صحابہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دنیا میں جتنے بھی زیرو آئے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، اپنے اپنے مقررہ وقت پہ انہوں نے لقمہ اجل بننا ہے، موت کی آغوش میں جانا ہے۔ انسان بھی اپنے اپنے وقت کے مطابق اپنے خالق و مالک کے پاس جا رہا ہے، لیکن حضرات عظیمگار مشن جاری رہتے ہیں، مشن جاری رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثال پہ صحابہ انتہائی پریشان، انتہائی غمزدہ، اور یقینی طور پہ ان کی غمی اور ان کا جو ہے رنج اور ان کا ملال بنتا بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کو عزیز جانا، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کے نبی علیہ السلام سے محبت کی، اپنا گھر قربان کر دیا، بیوی بچے قربان کر دیے، ماں باپ قربان کر دیے، اپنی جانوں کے نذرانے تک دے دیے، گھر بار تک جو ہے نبی علیہ السلام کے ایک حکم پہ چھوڑ دیا، قربان کر دیا۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بالآخر ہماری یہ محبوب ہستی بھی ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ تو حضور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے جو ہے مضبوط اعصاب کے مالک، بڑے دانا عقلمند انسان بھی اس غم کی کیفیت کے اوپر جو ہے کنٹرول نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے، اور تلوار نیام سے نکالی، ہوا میں لہرائی، کہا جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، آج جو ہے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی، اس کی گردن تن سے جدا کر دے گی۔ لیکن میرے نبی کے سفر و حضر کے یار، میرے نبی کے خوشی غمی کے ساتھی، میرے نبی کے حضرت اور ہجرت کے ساتھی جب انہیں اطلاع ملتی ہے اور آتے ہیں اور دیکھا کہ عمر چبوترے پہ کھڑے ہیں، تلوار ہوا میں لہرا رہے ہیں اور انتہائی غصے کے عالم میں ہیں، اور کسی صحابی کی جرأت نہیں ہے کہ آگے کھڑا ہو کے بات کر سکے، بڑے پیار کے ساتھ چبوترے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا عمر یار بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ جب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے قریب ترین اور ہم میں سے سب سے بہترین، اس امت میں سے سب سے افضل ترین، تمام امتوں میں سے سب سے بہترین انسان آ چکے ہیں اور بیٹھنے کی تلقین کر رہے ہیں، رسول فاروق بیٹھ جاتے ہیں، رسول بکر صدیق قرآن مجید کا مقام پڑھتے ہیں کہ تم میں سے جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لو آج محمد فوت ہو چکے ہیں، جو عرش والے کی بندگی کرتا ہے جان لو وہ حی القیوم ہے، وہ زندہ
زندہ رہے گا، وہ قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا۔ تو جاتے جی وقار نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے گزرنے کے بعد، اس دنیا سے وصال کرنے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کتنے جنم لے لیں گے، لیکن میرا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا۔ جو لوگ اس پیغام کے ساتھ چمٹے رہیں گے، اس پیغام کو تھامے رہیں گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا جب تک وہ میرے اس مشن کو، میرے اس پیغام کو، میرے اس رسول عین کو اور میری اس سنت کو پکڑے رہیں گے، انہیں شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک عرش والے کا پیغام ہے اور دوسرا میرا فرمان ہے۔ ایک عرش والے کا پیغام یعنی کہ کتاب اللہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور فرمایا دوسرا میری سنت ہے، میرا فرمان ہے۔ تو حضرت جی وقار آج اس فتن دور میں، گروہ بندیوں کے دور میں، جماعتوں ٹولیوں کے دور میں اگر ہم نے حق کی پہچان کرنی ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت کو پڑھنا سمجھنا ہوگا اور اس کے ساتھ چمٹنا ہوگا، اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا ہوگا، پھر جا کے ہمارے گھروں میں اطمینان آئے گا، ہمارے دلوں میں سکون آئے گا، ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی، ہماری اولاد جو ہے وہ صحیح معنوں میں تابعدار فرما بردار ہوگی، جب ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہوگا کہ بحیثیت مسلمان میرے اوپر میرے نبی کی سنت کی روشنی میں کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں۔ جب ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے گا پھر پورے معاشرے کے اندر ہمیں حسن نظر آئے گا، پھر بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مختلف پہلوؤں میں ہم گفتگو کر رہے تھے، ان میں سے ایک پہلو جو گزشتہ دن میں سے ہم نے شروع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حاکم و قاضی بھی بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے انگریز نے چال چلی برصغیر کے اندر اور آج تک ہم اسی چال کا شکار ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اور ان کے اندر سے روح کو ختم کرنا ہے تو ان کو بتاؤ کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، مسجد والا معاملہ الگ ہے اور باقی معاملات الگ ہیں۔ اگر تم نے سیاست کرنی ہے تو تم دنیا داروں کو دیکھو، جیسے آج ہمارے لیڈر جو ہیں ہمیں کبھی کسی کا نام لے کے بتا رہے ہیں، کبھی کسی کی بات بتا رہے ہیں، کبھی کسی کی مثال دے رہے ہیں۔ ہمارے اسلامی جمہوریہ ملک کے اندر ہمارے لیڈروں کی زبانوں میں یہ کیوں نہیں آتا کہ میرے نبی ایسے سپہ سالار تھے، میرے نبی ایسے حاکم و قاضی تھے، میرے نبی علیہ السلام ایسے سیاست دان تھے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کے ساتھ زمین سے اس قوم کو اٹھا کے آسمان تک پہنچانے والے تھے۔ ورنہ بندو جنہیں جینے کا سلیقہ نہیں تھا آتا، جنہیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، جنہیں دنیا میں رہنے کا پتہ ہی نہیں تھا، جو جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس 23 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست میں، میرے نبی علیہ السلام کی حکومت میں، میرے نبی علیہ السلام کے جو ہے حاکم و قاضی کے ماتحت ان لوگوں کے اندر ایسے اصول تشکیل پائے کہ پھر انہوں نے دنیا کے اوپر حکومت کی اور دنیا آج بھی انہیں اچھے حاکم و قاضی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج اکثر احباب جو یورپ سے آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے، لیکن آپ ان کا لا اٹھا کے دیکھیں، ان کا قانون اٹھا کے دیکھیں، آج بھی وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لا چلتا ہے، آج تک انہوں نے اس کا نام نہیں بدلا، عمر لا آج بھی وہاں پہ قائم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہمارے لیڈر تھے، وہ میرے نبی کے امتی تھے، میرے نبی کے ساتھی تھے، میرے نبی کے شاگرد تھے، میرے نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا تھا کہ حکمران ہو تو کیسا ہو۔ ریاست مدینہ کے اندر اگر امن و سکون ہے، غیر مسلم وفد آتا ہے، غیر مسلم وفد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے، آج ہمیں کسی چھوٹے سے لیڈر سے ملنا ہو تو ہزاروں دن ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، بڑی سفارشیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے تو پھر تحائف بھیجنے پڑتے ہیں، پھر جا کے شاید کوئی نظر کرم ہو جائے، کوئی ٹائم مل جائے۔ لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاکم و قاضی ہیں
کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، ایک بیوہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہے حضرت میری بات سن لیں، تو آقا علیہ السلام وہی میں بات سننا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور کسی کچھ کے دل میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ نماز سب سے افضل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیوہ عورت کی بات سنتے رہے جب تک اسے تسلی نہیں ہو گئی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ریاست مدینہ کے حاکم و قاضی تھے جن تک ہر انسان کی دسترس بڑی آسان تھی، کوئی یتیم بھی اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنی بات پہنچا سکتا تھا، غریب مسکین بھی، بیوہ خواتین بھی، ہر انسان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے معاملے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر سکتا تھا، اور آقا علیہ السلام نے ان کو یہ عزت و توقیر دی تھی، یہ اہمیت دی تھی، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ والے کے نزدیک چیزوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت اللہ کی نگاہ میں اس بندے کی ہے، اس انسان کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس غیر مسلم وفد آیا ہے اور آگے پوچھتا کیا ہے، بھئی آپ کے خلیفہ سے مل رہے ہیں، آپ کے بادشاہ سے مل رہے ہیں۔ کہا اچھا، وقت کا اندازہ لگایا، گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، سورج کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ ظہر اثر کے درمیانی وقت ہے۔ کہا اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فلاں باغ میں درخت کے سائے میں زمین پہ لیٹے ہوتے، وہاں آرام کر رہے ہوگے، آپ جا کے وہاں مل سکتے ہیں۔ اب وہ کہاں سے آئے ہیں؟ غیر مسلم ریاست سے آئے، کدھر ہے؟ اسلامی ریاست میں۔ کس بادشاہ کے پاس سے آئے تھے؟ جو غیر مسلم تھا۔ آئے کس کے پاس ہے؟ جو میرے نبی کا شاگرد تھا، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے بتایا کہ اگر دریائے فرات پہ، اگر دریائے نیل کے کنارے پہ بھی ایک جانور بھی پیاسا مرا تو عمر جو ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہے کہ عمر تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ آج ہمارے مسلمان بہن بھائی بھوک لالوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، عزتیں بیچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، کوئی بچے برائے فروغ کے اشتہار اٹھا کے مل رہا ہے، اور باتیں کرتے ہیں ہم ریاست مدینہ کی۔ دیکھیے ریاست مدینہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کا کلمہ تو ہماری زبان پہ جاری ہوتا نہیں، اور ہم اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مدینے والوں کے لیے اللہ نے محمد کو بھیجا تھا، تمہارے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور بھائی بات کرتے وقت سوچ لیا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی نالی ہے، ان کے کسی ادنا سے شاگرد کے بارے میں بھی تم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم ان کے برابر ہو سکتے ہو، جن کے نام اللہ نے تورات و زبور میں بتائے، جن کی نشانیاں اللہ نے تورات و زبور اور انجیل کے اندر بتائی۔ یہودی راہب اپنے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ وہ نبی ایسا ہے اور اس کے ماننے والے بھی ایسے ہیں، ان کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ کہا بھی تمہاری یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بادشاہ ہو اور ایک کھلے باغ میں درخت کے نیچے زمین پہ آرام سے سویا ہو، اور بادشاہ کے تو بڑے عالیشان محلات ہوتے ہیں، اس کے تو بڑے محافظ ہوتے ہیں، اس کے تو آگے پیچھے بڑے نوکر چاکر ملازم ہوتے ہیں، اس تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، تم کہتے ہو زمین پہ سو رہا ہے؟ نہیں بات سمجھ نہیں، کہتے لگتا ہے یہ آدمی پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ دوسرے بندے سے پوچھا پھر وہی جواب، تیسرے پوچھا پھر وہی جواب، کہتے لگتا ہے مدینے میں کوئی سیاح بندہ ہی نہیں، کیونکہ ان کا جو عقل کا پیمانہ ہے وہ دنیا کے مطابق ہے، لیکن ڈاکٹر جی بکار میرے اللہ کے نزدیک سب سے عقل مند انسان وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے پتہ ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہو کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ میرے نبی کا فرمان سب سے عقل مند دانا آدمی یہ ہے جسے اپنی قبر اور حشر کی فکر ہے، لیکن آج مجھے نہ مرنے کی فکر ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے قبر میں کیا جواب دینا ہے، اور نہ مجھے یہ احساس اور ادراک ہے کہ رب کی عدالت میں میں نے اپنی زندگی کا حساب کیسے دینا ہے۔ بلاخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھومتے پھرتے اس باغ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جا کے دیکھا کہ واقعی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو تکیہ کیا ہے، ایک پتھر سر کے نیچے رکھا،
اور نیچے کوئی بچھونا نہیں، کوئی محافظ پاس نہیں. حضرت فاروق رضی اللہ عنہ آرام سے سو رہے ہیں، پاس آ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار واقعی یہ آدمی اتنا پرسکون صرف اور صرف اس لیے سو رہا ہے، اس نے اپنی رعایا کے اندر عدل قائم کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنی رعایا میں عدل و انصاف کیا ہے، لہٰذا انہیں کسی کا خوف نہیں ہے. آج مجھے پتا ہے میں نے فلاں کا بھی حق مارا ہے، فلاں کا بھی مارا ہے، فلاں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، فلاں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، کہ لہٰذا مجھے محافظوں کے اندر بھی خوف ہے کہیں میرا کوئی دشمن میرے اوپر حملہ ورنہ ہو جائے. یہ میرے نبی کے شاگردوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھا کہ حاکم و قاضی کیسا ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. کیا لوگوں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تم نبی اور رسول کی حیثیت عام سمجھتے ہو کہ جو باتیں تمہیں اچھی لگے وہ مان لو، جو اچھی نہ لگے وہ چھوڑ دو، جو اپنے مطلب کی ہو وہ مان لو، یعنی میں تمہیں فائدہ نظر نہ آ رہا انہیں چھوڑ دو. یا پھر یہ کہہ دو کہ بھئی یہ تو بڑے چھوٹے درجے کی سنت ہے، نہ بھی کریں تو کام چلے گا. میرے بھائیوں میں نبی کی کوئی بھی سنت چھوٹی نہیں ہے، میرے نبی کی کوئی بھی سنت جو ہے خیر و برکت سے خالی نہیں ہے. کئی دنوں سے صحابہ غزوہ لڑ رہے ہیں اور مسلمان شہادتیں بھی جو ہے وہ پا رہے ہیں، کئی دن تک جو ہے اس سریے کے اندر، اس لشکر کے اندر جو ہے فتح نہیں مل رہی. بلاخر صحابہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سے روٹ چکی ہے، کیونکہ فتح ان کو ملتی ہے جن کے ساتھ رب کی رحمت ہوتی ہے. آج ہمیں یہ خوف ہے کہ عسکری لحاظ سے ہماری فوج انڈیا سے کم ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری فوجیں نہیں لڑتی ہیں، رب کی رحمتیں لڑتی ہیں. افراد فتح حاصل نہیں کرتے، رب کی رحمتیں فتح دلاتی ہیں. بدر و احد حنین ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ نے جب اپنی کثرت پہ غرور کیا، اللہ نے دی ہوئی فتح کو شکست میں بدل دیا. جب ہم نے اسباب پہ بھروسہ کیا، اللہ نے دی ہوئی فتح چھین لی. جب ہم نے رب کی رحمت پہ بھروسہ کیا تو ہزاروں کے لشکروں کو، چند سو نہتے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح سے ہمکنار کر دیا. اب صحابہ سوچ رہے ہیں بڑے ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہی. بلاخر بڑی سوچ و بچار کے بعد نقطہ ذہن میں آیا کہ ہم جنگ میں مصروف تھے، بڑے دنوں سے نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب اور پیاری سنت میں سوال کرنے کا ٹائم نہیں ملا، اس لیے اللہ کی رحمت نہیں آ رہی. سبحان اللہ. اب بتائیے مجھے کہ یہ فرض ہے. آج لوگ سنتوں کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ فرض ہے تو مانیں گے. نبی علیہ السلام نے کہیں پہ نہیں کہا کہ یہ سوال فرض ہے، لیکن میرے بھائیوں میرے نبی کی ہر سنت کے اندر خیر و برکت ہے. جتنی سنتوں کو میں اختیار کروں گا اتنا ہی میں رب کا تقرب حاصل کروں گا، کیونکہ میرے لیے اللہ مجھے یہ حکم دے رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ معاملہ نہیں ہے کہ پہلے وہ بھی اسلام میں داخل ہو، پہلے وہ بھی پورا مومن ہو، پہلے وہ جو ہے سارے کے سارے دین کو اپنے اوپر نافذ کر لے، پورا شہر جو ہے، پورا محلہ، پورا گھر جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو، پھر جا کر میں سوچ لوں گا میرے بھائی نہیں، یہ حکم میرے اور آپ کے سب کے لیے ہے. اور دخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کو دو رنگی تو پسند ہی نہیں. اللہ کو دو رنگی نہیں چاہیے، اللہ کو کثرت نہیں چاہیے. اللہ کو صرف کھڑے اور مخلص اور خالص نیت والے لوگ چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت جو ہے اسے اختیار کرنا میرے لیے اللہ سے ضروری ہے. اگر بات نہیں سمجھ آئی تو قرآن کے اس مقام کو اٹھا کے دیکھیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کہا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، پورا ایمان تمہارے دل میں سما ہی نہیں سکتا جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو، میرے نبی کے فرامین کو، میرے نبی کے احکامات کو حرف اخیر تسلیم نہ کر لو. اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے.
تو جی دوستوں بزرگوں بتائیے، اگر ایمان مکمل نہیں تو کوئی عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ آج جتنی مرضی دعائیں لمبی چوڑی کر لیں، ہر مسجد میں دعائیں ہو رہی اللہ منصر الاسلام والمسلمین، حرمین شریفین میں بھی دعائیں ہو رہی اللہ منصر الاسلام والمسلمین کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. دعا کریں اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، لیکن مسلمان ہے کدھر؟ مسلمانوں کے اندر اسلام کدھر؟ ہمارے اندر ایمان کدھر؟ کہ جب بات آتی ہے ہمارے ہاں کوئی خوشی غمی کی تو اس وقت میں کہتا ہوں نہیں یہ خوشی کا معاملہ ہے، مولوی صاحب آپ مجھے دین نہ بتاؤ. اور خوشی کا موقع ہے، بیٹے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، ڈھول ڈھمکا کرنے دو، ہندوانہ رسمیں اپنانے دو، تیل مائیوں سارے کام کرنے دو، اس کے بعد بھی مدینہ اسلام کی طرف آ جاؤں گا. اور ہمیں کی کیفیت آتی ہے پھر یہی معاملہ. مولوی صاحب بہت بڑا صدمہ، آپ کو کیا پتا؟ اب ہمیں مردے کو بخش پانے کا طریقہ اپنے مطابق کرنے دو، ہمیں ایسے کام کرنے دو کہ ہم اسے جنت میں خود چھوڑ کے آئیں. میرے بھائیوں نہیں، بڑی غلط سوچ، بڑے غلط نہج پہ جا رہے ہیں، بڑا غلط رستہ ہم نے اختیار کر لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم حاکم و قاضی نہیں مانتے، اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اور میں اس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کے فیصلوں کو ہم میں سے ہر بندہ جو ہے دل و جان سے تسلیم کرے، اس کے اندر بغیر کسی حیل و حجت کے. کسی کو دعوت دے تو میں اسلام کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، نماز پڑھا کریں. اچھا نہیں میرا فلاں کام ہو پھر میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں. کسی کو روزے کی طرف دعوت دے، کسی کو مسجد کی طرف دعوت دے، کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دے. اچھا جی میرا فلاں کام ہونے دے پھر کروں گا. اور میرے بھائیوں، میرے صحابہ کا دین جس طرح انہوں نے اختیار کیا، وہ اختیار کرنے کا مجھے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے نبی کے شاگردوں نے ایمان قبول کیا تھا، اس طرح کا ایمان اپنے اندر دکھاؤ جس طرح میرے نبی کے ساتھیوں نے دکھایا تھا. پھر پوری دنیا کے اوپر غلبہ تمہارا ہوگا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ جا کے اپنی زندگی پامال کرواؤ. اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا میرے بھائیوں کہ ہم جوتے کھائے اور غیر مسلم کبھی ہندو کبھی سکھ کبھی یہودی کبھی عیسائی ہمارا خون جو ہے وہ زمین کو پلاتا رہے اور ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار کرتا رہے، ہمارے معصوم بچوں کو جو ہے وہ چھنی کرتا رہے. مسلمانوں کو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے غلبے کے لیے پیدا کیا، اللہ نے حکومت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ تم پکے سچے مومن ہو. تو مومن کب بنیں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی سے موت کا سارا سفر جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے ماتحت کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ نماز اس طرح پڑھو، صرف روزے کے احکامات صرف نہیں بتائے کہ روزہ اس کے اندر آپ نے یہ معاملات کرنے ہیں، صرف حج عمرے کا ہی نہیں بتایا، بلکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بہترین زندگی دی جو میرا آپ کے لیے مشاہدہ رہا ہے. آقا صاحب نے خوشی بھی گزار کے بتائی. سب سے بڑی خوشی فتح مکہ کا دن تھا. اگر یہ جشن منانے جائز ہوتے، اگر یہ لائٹیں لگانے جائز ہوتی، اگر یہ پٹاخے چلانے جائز ہوتے اور یہ شراب و شباب اگر یہ جائز ہوتا جس طرح آج ہماری محافل کے اندر ہوتا ہے، اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ ضرور کرتے کہ نبی علیہ السلام 10 سالوں سے اس خواہش میں ہے کہ اللہ مکہ والوں نے، مکہ کے مشرکوں نے ہمیں جہاں سے رسوا کر کے نکالا ہے تو ہمیں عزت کے ساتھ وہاں داخل کر دے. تو اللہ نے دعا قبول کی. اب وہ بہت بڑا دن تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ خوشی مجھے میرے رب نے دی ہے تو رب کے سامنے جھک کے اپنی نیاز جبی کو زمین پر رکھ کے سجدہ شکر ادا کر کے بتایا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال میرے عرش والے کا ہے. یہ ساری ہمت توفیق اس نے دی ہے، یہ سارے اسباب اس نے پیدا کی ہے، یہ سارا ماحول اس نے بنایا ہے، لہٰذا پھر اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لیکن کس کس موضوع سے بات کریں؟ ہماری ہر جو ہے ہر معاملہ ہی الٹ ہے.
نہ میری نگاہ سنت کے مطابق دیکھ رہی ہے، نہ میرے کان سنت کے مطابق سن رہے ہیں، نہ میری زبان سنت کے مطابق بول رہی ہے، نہ میرا دل جو ہے اس کے اندر آنے والے خیالات اسلامی نہج کے مطابق ہیں، نہ میرے گھر کے اندر اسلامی ماحول، نہ میں نے اپنے پورے بدن کے اوپر اسلام کو نافذ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ امید ہے کہ مجھ جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں، مجھ جیسا مومن ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت جی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہو تو لوگوں میں سب سے پہلا کام کیا کرے کہ ان کے حقوق مساوی کر دے، عدل و انصاف قائم کر دے۔ تو کہ اللہ کی نگاہ میں حضرت جی وقار یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ قریشی ہے اور یہ فلاں ہے، یہ اچھے حسب و نسب والا ہے اور یہ کمتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تمہاری شناخت کی حد تک تو کافی ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ میرا تعلق فلاں خاندان کے ساتھ ہے، فلاں برادری کے ساتھ ہے، لیکن اب تم اس کے اوپر فخر و غرور کرو، یہ بات غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دعوت کو لے گئے کہ سارے مسلمان اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں، اگر اللہ کے نزدیک کسی کو مقام مرتبہ حاصل ہے تو تم میں سے صرف متقین ہیں۔ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سے اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے دل و دماغ میں تقویٰ زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہا جس کا خاندان بڑا اونچا ہے، یہ نہیں کہا جس کے پاس بیٹے بہت زیادہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس مال کی بڑی کثرت ہے، یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں سہولتیں ہیں، بلکہ کہا جس کے دل و دماغ میں رب کا خوف زیادہ ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کوئی بندہ مقام و مرتبے والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش والے سے دعائیں کر کر کے مانگا تھا، اور جن کا مقام اور مرتبہ ہم میں سے ہر بندہ اسے آشنا ہے، واقف ہے کہ اللہ نے عقل و دانش کتنی عطا فرما رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں، بتاؤ میرے ساتھیوں اس معاملے میں کیا کریں؟ ساری امت کا مشورہ ایک جانب ہے، اکیلے امت کا مشورہ دوسری جانب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کثرت کی بات مان لیتے ہیں کیونکہ زیادہ یہ رائے دے رہے ہیں۔ اللہ کو اکیلے عمر کی بات اتنی پسند آئی کہ قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اور ذات جی وقار کوئی ایک مقام نہیں، بے شمار کئی مواقع پہ عمر منع کرتے ہیں اصلا یہ کام نہ کرے، لیکن نبی علیہ السلام کی خواہش کہ اگر میرے اس کام کرنے سے اللہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے تو میرا جاتا کیا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے دل میں رحمت بڑی ہے، محبت بڑی ہے، انسانوں سے پیار بڑا ہے، شفقت اور جو ہے نبی علیہ السلام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری پڑی ہے۔ لیکن عمر منع کر رہے ہیں، عرش والے نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار چھوڑ کے 70 بار بھی دعا کرو، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اتنا مقام کہ مشورہ دیتے ہیں، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں، قیامت تک وہ پڑھا جائے گا، تلاوت کیا جائے گا اور لوگوں کے لیے وہ اصول بنا دیا جاتا ہے۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے ذریعے اللہ نے اس نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ وہ گھر جس کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، میرے ذریعے اللہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ اب میرے بعد کو نبی رسول نہیں آئے گا۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی رسول بنانا ہوتا تو عمر اتنا عقل مند اور زیادہ اور دانشور ہے، اللہ کسی نبی بناتا۔ اگر بنانا ہوتا تو میں نبی علیہ السلام عمر فاروق کی شان بتا رہے ہیں، ان کا مقام بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں نے عرش والے سے مانگا کیوں تھا۔ لیکن اتنے مرتبے کے باوجود ذات جی وقار ہماری نگاہ میں اگر دیکھیں تو بڑی ادنا سے آزاد بھی نہیں، غلام، لوگوں کو خاندان کا بھی نہیں پتا، قبیلے کا بھی نہیں پتا، اپنا گھر نہیں رہنے کے لیے، لباس نہیں پہننے کے لیے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، کالی رنگت ہے، موٹے ہونٹ ہیں، کرلی بال ہے، زبان میں لکنت ہے، بات کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تھرتھراتی زبان سے بات کرنے والا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہیں پتہ ہے
میرے نبی کے یاروں کو پتہ ہے، میرے نبی کے ساتھیوں کو پتہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اگر مقام ہے، اگر مرتبہ ہے، اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے، اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی اعلیٰ و ادنیٰ ہے، اس کا معیار صرف تقویٰ ہے، رنگ نہیں ہے، تیز چلنے والی زبان نہیں ہے، خوبصورت بال نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے۔ حضور فاروق رضی اللہ عنہ حضرت بلال حبشی کو جاتی بلاتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہو غلام ادھر آؤ اور بلال ادھر آؤ، بلکہ کہتے ہیں یا سیدی، اے میرے سردار میری بات سن لے، یا سیدی، اے میرے سردار میری بات سن لے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بلال کا سارا وقت اللہ کے گھر میں گزرتا ہے، اس کا سارا وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، اس کا سارا وقت اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں گزرتا ہے، کہ چلتا زمین پہ ہے اور اس کے چلنے کی آوازیں عرش پہ جنت کے اندر رب کے نوازی فرشتے سنتے ہیں۔ اس مقام کی وجہ سے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ریاست مدینہ کا حکمران عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان سے کیسر و کسریٰ ڈرتے ہیں، سپر پاور طاقتیں ڈرتی ہیں، نام سن کے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کا پیغام ہم رد نہیں کر سکتے، یہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ وہ عمر فاروق جب بلال حبشی کے پاس آتے ہیں، نظریں جھکائی ہوئی، کندھے جھکائے ہوئے، بڑے نرم لہجے کے ساتھ، بڑے عزت و احترام کے ساتھ کہتے ہیں یا سیدی، اے میرے سردار بتائیے کیا حال ہے؟ تو حضرت جی وقار یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کیا مکہ والوں سے سیکھا ہے؟ مکہ کے بت پرستوں سے سیکھا ہے؟ مکہ کے جاہل شاعروں سے سیکھا ہے؟ یہ طریقہ انہوں نے رب کے لاڈلے، رب کے محبوب اور تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ تو نبی صاحب بتا رہے ہیں کہ حاکم و قاضی ایسا ہونا چاہیے جو اپنی رعایا کو عزت دینے والا ہو، اور حاکم و قاضی ایسا ہو جس طرح عام بندے کی بھی دسترس جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہو، اور جو لوگوں کے اندر فیصلے عدل و انصاف سے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عمر رسیدہ بزرگ آتے ہیں، مسلمان ہیں لیکن مدینے سے کافی دور ان کا گاؤں ہے۔ اب بیٹے سے گناہ ہوا، بیٹے نے غلطی کی، زنا کیا، لوگوں نے پوچھا بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ لوگوں کے پاس علم کی کمی تھی، انہوں نے کہا کہ تم کچھ فدیہ ادا کر دو، کچھ صدقہ خیرات کر دو۔ انہوں نے 100 اونٹ جو ہے وہ صدقہ کر دیے، لیکن جب علم ہوا کہ میرے اس عمل سے رب راضی نہیں ہوگا بلکہ اس عمل سے راضی ہوگا اس عمل پہ میرے محبوب پیغمبر کی سنت کی مہر لگی ہے، تو پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فیصلہ بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، یہ معاملہ ہے۔ ایک گھر میں ملازم تھا، وہاں کام کرتا تھا، تو ان کی شادی شدہ عورت کے ساتھ اس نے بدفعلی کر لی ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ تم صدقہ خیرات کرو، میں نے 100 اونٹ صدقہ کر دیے، آپ مجھے بتائیے کہ عرش والے کا فرمان کیا ہے؟ کس عمل کو کرنے سے عرش والا میرے بیٹے کو معاف کر دے گا؟ میری اور میرے بیٹے کی کامیابی کس عمل کے اندر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 100 اونٹ تمہیں واپس دیے جائیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو مال ایک دفعہ میرے پاس آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا، کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو مال ایک دفعہ میرے پاس آ گیا وہ مال غنیمت واپس تو ہو نہیں سکتا، لیکن فلاح اور ربی کا لا یؤمنون، وہ سب سے سچی اور کھری زبان، وہ سب سے بہترین زبان، جس کی گارنٹیاں شوالا دیتا ہے کہ اس زبان پہ جھوٹ آ سکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ زبان ہمارے حکم کے بغیر بولتی نہیں، یہ زبان ہمارے حکم کے بغیر بولتی نہیں، چاہے ہفتہ عشرہ مہینہ گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، سب سے لاڈلی اور محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تہمت لگی ہے، منافقین مدینہ نے عزت تار تار کر دی ہے، عزت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے ہم سے معافی مانگ لو۔ آج ہم ان جھگڑوں میں پڑے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی 40 دن تک پریشان رہے ہیں، اللہ نے علم نہیں دیا، اللہ نے عائشہ کی صداقت اور عائشہ کی برات نازل نہیں کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن تک پریشان ہیں اور
بار بار عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ نے سورہ نور 2 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے اوپر نازل کر کے کہا کہ نبی یہ غیب کا علم صرف ہمارے پاس ہے، ذالک عالم الغیب والشہادہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بیٹے کا معاملہ جو ہے عدل و انصاف سے مطابق کیا جائے گا اور اس عمل کے مطابق کیا جائے گا اس عمل سے تمہارے اس بیٹے کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اسے اس عمل کے بارے میں پھر نہیں پوچھا جائے گا۔ کہا اچھا، نبی صاحب نے ایک ساتھی کو بھیجا، کہا جاؤ پہلے تصدیق کرو، کیا وہ عورت واقعی تسلیم کرتی ہے کہ میرے خیال سے بندے نے گناہ کیا ہے، بدفعلی کی ہے، منہ کالا کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو شادی شدہ عورت کو اس گناہ کے بدلے میں سنگسار کیا جائے گا، اور یہ چونکہ کنوارا ہے اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جو ہے ملک بدل کر دیا جائے گا، جلا بدل کر دیا جائے گا۔ تو ذات جیب کا یہ فیصلے نبی علیہ السلام نے صرف اپنے غرباء کے اندر نہیں کیے، جب کوئی مالدار بھی نبی علیہ السلام کی زیارت میں آتا ہے اور آ کے وہ بھی کہتا ہے یا رسول اللہ بتائیے اگر مال دے کے جان چھوڑ سکتی ہے تو پھر ہدیہ لے لیں، صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، اللہ صدقے سے مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں امیر ہونا یا غریب ہونا، گورا ہونا یا کالا ہونا، عربی ہونا یا عجمی ہونا، دراز قد یا چھوٹے قد کا ہونا، اونچا خاندان یا نیچے خاندان سے ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میرے نبی کی نگاہ میں سارے برابر ہیں، عرش والے کی نگاہ میں سارے برابر ہیں، ان میں سے سب سے جو ہے عزت والا اللہ کی نگاہ میں اور محبوب پیغمبر کی نگاہ میں صرف اور صرف وہ ہے جس کے دل و دماغ میں رب کا خوف ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت حکمران امت کو بتایا کہ حکمران ایسا ہو جس کے دل و دماغ میں رب کا خوف ہو، جو اپنے گورنروں سے بھی پوچھے، انہیں بھی پتا ہو کہ ہم بھی جواب دیں، انہیں پتا ہو ہم بھی جواب دیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور پھر وہ دنیا کے اندر ظلم و ستم کرتے رہے، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں فیصلہ آتا ہے کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے ایک غلام کے بیٹے کو مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تصدیق کی، دونوں باپ بیٹے کو جواب طلبی کے لیے اپنی عدالت میں بلایا، بیٹے کو بھی سزا دی اور باپ کو بھی سزا دی۔ باپ کہنے لگا امیر المومنین غلطی تو میرے بیٹے نے کی ہے کہ اس نے ایک غلام کے بیٹے کو مارا ہے، تو آپ اسے سزا دے دیں، یہ عدل و انصاف ہے، آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کہا تمہارے اقتدار کی وجہ سے، تمہارے اختیار کی وجہ سے، تمہاری طاقت کی وجہ سے تمہارے بیٹے کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ میں تو گورنر کا بیٹا ہوں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، تمہاری تربیت کی کمی ہے۔ تو جاتے یہ وقات لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے اپنا گھر بھی چلانا ہے نبی کی سنت کے مطابق، ہم نے اپنا کاروبار چلانا ہے نبی کی سنت کے مطابق، ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے نبی کی سنت کے مطابق، ہمیں اپنے قول و قرار عہد و پیمان کرنے ہیں نبی کی سنت کے مطابق، اپنی خوشی غمی گزارنی ہے صرف نبی کی سنت کے مطابق۔ اگر اس کے مطابق ہے پھر یقیناً آپ اہل ایمان ہیں، تکمیل ایمان کی بشارتیں ہیں، اگر مکمل ایمان آپ کے پاس ہے تو جنت کی بشارتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی